अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम प्रीमियर के अंदर किस तरीके से न्यू सीक्वेंस एंड टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली सीक्वेंस किसे कहते हैं? आपकी वीडियोस को ऑर्डर में क्रिएट करना। टाइमलाइन के अंदर उसको कैसे एडिट करेंगे तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा ये इंटरफेस ओपन हो चुका है और आज जैसे कि हम सीक्वेंस एंड टाइमलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीक्वेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सीक्वेंस बनती कैसे है। कंट्रोल एन करने से आपकी न्यू सीक्वेंस का एक पैनल शो हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर नीचे न्यू आइटम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पैनल दोबारा शो हो जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हुए है तो हमारे पास बहुत से कैमरास आ जाते हैं जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल कैमरा मिलेंगे, DV पैल मिलेगा, NTSC मिलेगा और HDV मिलेगा, VR मिलेगा। अब मैंने भी ये सारे कैमरा यूज़ नहीं करे हुए तो मुझे भी इन सब का कैमरे का इतना आइडिया नहीं है। सेटिंग्स पे जाते हैं अगर हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कैमरा जो है यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है उसका साइज़ क्या है, तो हम सेटिंग पे जाएंगे। हमारा एडिटिंग मोड हम कस्टम रखेंगे क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है इसके ऊपर, तो हम कस्टम रख देंगे। और 25 फ्रेम्स पर सेकेंड्स यहाँ पर आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितना फ्रेम्स पर सेकेंड्स हो सकता है। आई थिंक मैं 25 फ्रेम्स पर सेकेंड्स रख देती हूँ। ठीक है, अब जो फ्रेम साइज़ से हमारा वो होगा 1920x1080। ठीक है, क्योंकि मुझे फुल HD देखनी है तो मैं इसको यही रखूँगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट अगर आपको फुल HD देखनी है तो 1920x1080 रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिक्सल का रेशो, तो 1.0 स्क्वायर पिक्सल्स होते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत से ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं, बट स्क्वायर पिक्सल्स रखे ज़्यादा सूटेबल होता है ये। ठीक है, फील्ड्स पे जाते हैं तो आपके पास पहले तो दो ऑप्शंस आते हैं, अपर एंड लोअर फील्ड। ठीक है, ये जो दो है वो ब्रॉडकास्ट के अंदर आपके पास शो होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं प्रेफर करती हूँ नो फील्ड्स रखें आप। अब डिस्प्ले फॉर्मेट, पहले भी मैंने आपको चीज़ बताई है कि टाइम कोड रखेंगे, एक अच्छा आइडिया आपके पास आएगा। फ्रेम्स भी आप रख सकते हैं, बट इतना आपको कि आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या है वीडियो की वो आपको पता नहीं चलेगा। कि ऐसा होगा कि फ्रेम्स फर्स्ट फ्रेम सेकंड फ्रेम इस तरीके से होगा, तो आप 25 FPS टाइम कोड रखेंगे तो आपको सही आइडिया होगा। फीट प्लस फ्रेम्स 60 mm और ये दूसरा फीट प्लस फ्रेम 35 mm रील्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और मूवीज़ एंड ड्रामा आप शूट करते हैं उसके लिए होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। सैम्पल रेट हमारा कितना होगा, आपके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। 32,000 हर्ट्ज आता है, ठीक है, 48,000 हर्ट्ज आता है, तो मैं तो इसी पे शूट करती हूँ। ठीक है, सैम्पल रेट मैं इतना ही रखती हूँ। डिस्प्ले फॉर्मेट मैंने बताया था कि मिली सेकेंड्स नहीं रखे, ऑडियो सैम्पल्स रखे ज़्यादा प्रेफरेबल है। वीडियो प्रीव्यूज़ के ऊपर अभी हम नहीं इसको छेड़ते हैं। ठीक है, जब हम जब वीडियो को आउट कर रहे होंगे तब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी सीक्वेंस बन चुकी है यहाँ पर। अब हम लिस्ट व्यू पे जाते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वीडियो ये है और मेरी सीक्वेंस ये है। मेरे से क्या गलती हो गई कि मुझे मेरी फ़ाइल का साइज़ नहीं पता था तो मैंने इसको 25 FPS रख दिया। ठीक है, जबकि मेरी जो वीडियो का फ्रेम रेट है वो है 29.9 FPS। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो को अगर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमें प्रीमियर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ आती है कि हमें एक मिसमैच वार्निंग दे देता है कि आपको यही आपकी जो क्लिप है वो मैच नहीं करी आपके सीक्वेंस की सेटिंग के साथ, क्या आपको ये चेंज करना है। तो आप इसको ऑलवेज आस पे लगाएंगे ताकि अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो आपके पास वार्निंग आ जाए और आपकी वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो हम चेंज करेंगे, कीप नहीं रखेंगे कि अगर आपकी वीडियो के अंदर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो होगी तो उसके अंदर भी मसला आ जाएगा, तो हम इसकी चेंज कर देंगे। तो अब आप देखें 29.97 FPS मेरी वीडियो का भी फ्रेम रेट है और यही मेरी सीक्वेंस का भी है। तो अब यहाँ पर 25 FPS 60 FPS 120 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 FPS
جو ہماری سیکوینس ہے وہ بن چکی ہے. اگر ہم اس کو یہاں پر اوپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھ لیں, تو یہ اب ہمارے ساتھ میچ ہو چکی ہے ہماری سیکوینس اور ہماری ویڈیو. تو اب تک آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سیکوینس جو آپ نے بنائی ہے اور وہ ویڈیو مس میچ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی سیکوینس نہیں بنانا چاہ رہے, آپ چاہتے کہ پریمیئر آپ کو خود بنی ہوئی سیکوینس دے, تو آپ کیا کریں گے. پہلے تو میں اس کلپ کو بھی ڈیلیٹ کرتی ہوں اور اپنی سیکوینس کو بھی ڈیلیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ سمپلی اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں گے تو آپ کی خود کی سیکوینس بنی ہوئی آپ کو مل جائے گی. اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا نیم بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. لائک میں اس کو نیم دے رہی ہوں ماؤنٹین. آپ کی یہ سیکوینس بن چکی ہے جس پہ آپ کو جو آپ کو خود پریمیئر بنا کے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ کا فریم ریٹ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو اور سیکوینس دونوں کا فریم ریٹ جو ہے وہ سیم ہے. تو اب ہم جاتے ہیں اپنی ٹائم لائن کے اوپر. یہاں پر ہمیں بہت ڈفرینٹ سے ٹریکس مل رہے ہوں گے. یہ جو ہے وہ ویڈیو کے ٹریکس ہے اور یہ آڈیو کے ٹریکس ہے. یہاں پر ہمیں لاک کا آپشن ملے گا, ہائٹ کا آپشن ملے گا. یہ میں نے آپ کو اپنی پہلے کی کلاسز میں اس کا تھوڑا اوور ویو دے دیا تھا کہ اگر آپ اس کو ہائٹ کر دیں گے, لاک کر دیں گے تو اس پہ کوئی ورک نہیں ہو سکے گا, اور اگر آپ اس کو ہائٹ کریں گے تو یہ اوپر سے پروگرام ونڈو سے یہ ہائڈ ہو جائے گی. تو اب اگر ہمیں اپنی ٹائم لائن کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا. آل دبائیں گے اور جب ہم اپنے اسکرول ویل کو اپ کریں گے تو یہ زوم ان ہو جائے گا, اور جب آل دبا کے اسکرول ویل کو ڈاؤن کریں گے تو یہ چھوٹی ہو جائے گی ہماری ٹائم لائن, زوم آؤٹ ہو جائے گی. ایک اور ہے اس کا طریقہ, بیک اسپیس کے برابر میں پلس کی سائن ہوتی ہے, اس کو دبائیں گے تو بھی آپ کی ٹائم لائن زوم ہو جائے گی, اور جب مائنس دبائیں گے تو آپ کی جو ٹائم لائن ہے وہ زوم آؤٹ ہو جائے گی. اب ایک اور ہے کہ اگر یہ تو ہم لینتھ بڑھا رہے, جب ہمیں اگر اس کی ہائٹ بڑھانی ہوگی تو ہم کیا کریں گے, آل دبائیں گے اور اس طرف یہ جو بلینک اسپیس ہے ادھر اپنے ماؤس کو رکھیں گے, اور جب اسکرول ویل اپ کریں گے تو اس کی ہائٹ بڑھ جائے گی, اور جب اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اس کی ہائٹ چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تھم نیل شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو تھم نیل شو ہو رہا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پوری ویڈیو میں شو ہو تو آپ کیا کریں گے. اچھا, سب سے پہلی چیز, اگر یہ تھم نیل آپ کے پاس شو نہیں ہو رہا, آپ کے پاس تھم نیل ہی شو نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ یہ ٹائم لائن ڈسپلے سیٹنگ کا ایک ٹول آپ کے پاس ہے, آپ اس کو کلک کریں گے اور اوپر سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا شو ویڈیو تھم نیل. یہ آپ کا چیک لگا ہونا ضروری ہے, نہیں ہے تو چیک لگا لے, اگر نہیں لگا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس آپ کا تھم نیل شو نہیں ہوگا. تو میں اس کو چیک ہی لگا رہنے دیتے ہیں. اب یہاں اوپر یہ 3 لائن شو ہو رہی ہے, جب اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے ویڈیو ہیڈ تھم نیل, مطلب ویڈیو کے سٹارٹنگ میں خالی تھم نیل شو ہو. اگر سب سے اوپر دیکھیں تو یہ آ رہا ہے ویڈیو ہیڈ اینڈ ٹیل تھم نیل, اس کو اگر ہم کلک کریں گے تو کیا ہوگا, میں آپ کو یہ کر کے دکھاتی ہوں. کہ دیکھیں, ویڈیو کے شروع اینڈ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو تھم نیل نظر آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنٹینیو تھم نیل نظر آئے تو یہ آئے گا کنٹینیوس ویڈیو تھم نیل. آپ کو یہ پوری ویڈیو کا تھم نیل آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا اس طریقے سے. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کے پاس پوری کنٹینیو میں آپ کے پاس ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اس کے تھم نیل. میں جو ہوں اپنی تھم نیل کنٹینیو پہ نہیں رکھتی, اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, بٹ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے میں ویڈیو ہیڈ تھم نیل رکھتی ہوں. اور میں اس کی ہائٹ بھی اتنی بڑی کر کے نہیں رکھتی, میں اس کو چھوٹا ہی رکھتی ہوں. اس طریقے سے اس کی ہائٹ کو بھی چھوٹا ہی رکھتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی اتنی نیڈ نہیں ہوتی, تو آئی پریفر کہ آپ اس کو چھوٹا رکھیں, آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. اب ہم ایک اور ٹول کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, اسنیپ ٹول. اب اسنیپ ٹول کا کیا کام ہوتا ہے, ہم اپنی پہلے سورس ونڈو پہ چلتے ہیں اس طرف, اور اب یہاں پر آپ اپنا پارٹ سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, میں نے اتنا سا پارٹ جو ہے اپنی ویڈیو کا سلیکٹ کرا ہے اور اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر رہی ہوں. اسنیپ ٹول یہاں پر ہے, اور اگر یہ آپ کا اسنیپ ٹول پہ آپ کا کلک نہیں ہوگا اور یہ اس طریقے سے شو ہوگا تو کیا ہوگا. اب اگر ہم اپنی ویڈیو کو اس کے ساتھ لگائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے, کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو اس سے لنک ہو گئی ہے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں,
یہ اس سے ایسا نہیں ہوا ہے, یہ اس سے لنک نہیں ہوئی ہے, یہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیس ابھی بھی نظر آ رہی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, اگر آپ کا اسنیپ ٹول پہ کلک ہوگا تو پریمیئر کے اندر بہت اچھی چیز ہے کہ یہ خود بخود اسنیپ ہو جائے گا. یہاں پر آپ کو ایک بلیک لائن بھی شو ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو نہ آپ کی زیادہ اسپیس چھوڑے گا, نہ یہ دوسری ویڈیو کے اوپر لائے گا. ہم اس کو چھوڑیں گے اور یہ اس سے اسنیپ ہو جائے گی اس طریقے سے. تو یہ بہت اچھا آپشن ہے, اور اس کا ایک شارٹ کی ہے ایس کا. ایس کریں گے تو یہ ان لنک چیک ہو جائے گا, اور ایس کریں گے تو یہ چیک ہو جائے گا. اب اگر ہم اپنی ٹائم لائن کے اوپر اگر ورک کرنا چاہتے ہیں اپنی کلپ کے اوپر, تو اگر میں سی دباتی ہوں تو ہمارے پاس یہ کٹ کا ایک آپشن آتا ہے, اور میں نے اس کو جہاں پہ بھی کلک کروں گی تو یہ کٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم واپس سے وی دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارا کرسر اوپن ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو اور آڈیو دونوں پہ ایک ساتھ کٹ نہیں لگے, تو آپ کیا کریں گے, ان کو کلک کریں گے, ان کو پہلے سلیکٹ کریں گے, ان کو کلک کریں گے. پہلے میں انڈو کر لیتی ہوں. ان کو کلک کریں گے آپ, اور یہاں پر اوپر آپشن آئے گا ان لنک کا. جب آپ ان لنک کر دیں گے تو یہ ویڈیو اینڈ آڈیو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. میں دوبارہ سی پریس کر رہی ہوں, اور اس کو کٹ لگا لیتے ہیں ہم یہاں پر, اور واپس جب وی دبا رہی ہوں تو میرا کرسر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر جو ہم نے ورک کرا ہے وہ خالی آڈیو پہ نہیں ورک ہوا ہے, وہ خالی ویڈیو پہ ورک ہوا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ 2 سے 3 ٹول سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ٹریکس کا بھی اور ڈیٹیل میں نے آج تھوڑا سا سمجھا دیا. اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر. میں نے کوئی یہ پہاڑوں پہ جا کے تو شوٹ نہیں کرا ہے اس ویڈیو کو, تو مجھے اتنی اچھی ہائی ریزولیوشن کی ویڈیو ملی کہاں سے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی, جس کا نام ہے وکٹیزی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بہت ڈفرینٹ ٹائپس کی فوٹوز, ویکٹرز, ویڈیوز, اور آپ جیسی سرچ کرنا چاہے ویڈیوز ویسی ملے گی, نیچر, بیک گراؤنڈ. اور اس میں ہائی ریزولیوشن کی ویڈیوز ہوتی ہے, تاکہ اگر آپ کے پاس DSLR نہیں ہے, ایک اچھا کیمرہ نہیں ہے, تو آپ اپنی پریمیئر کی شروعات ایک سیمپل ویڈیوز سے کیسے کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس کی لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی, آپ جائیں, آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ابھی فی الحال بیسک چیزیں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹولز ابھی سمجھا رہی ہوں بیسک کے لیے, تاکہ آگے جب ہم پروفیشنل لیول پر کام کریں تو پھر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹولز سمجھ میں اور آپ اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی میری کلاس پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو, چینل کو سبسکرائب کر دو, اور پاس کے بیل آئیکن کو پریس کر دو, تاکہ میری آنے والی کی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.